السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ روزے کا پیغام۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس کے مقاصد بیان کیے اور بہت سارے ایسے ہیں جس کے مقاصد بیان نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزے کا مقصد بیان کیا ہے تقوی اور پرہیزگاری، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں کئی چیزیں ہمیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، اگر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جنت پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں دن بھر میں آپ وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں جن کاموں کو حلال ہونے کے باوجود محض روزے کے لیے منع کیا گیا۔ کھانا پینا، مباشرت کرنا، یا اسی طرح سے دیگر ضروریات جو انسان کے لیے جائز تو ہیں، لیکن چونکہ روزہ ہے، روزے کے حالت میں اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، تو آپ اس چیز سے بچ رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب آپ حلال چیزیں، جائز چیزیں، مباح چیزیں صرف اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں، اس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ کا روزہ برباد ہو جائے گا، آپ اس سے بچ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو حرام ہیں ان کے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری، یہ ایک اہم ترین مقصد ہے۔ اللہ نے کہا صبح سے شام تک نہیں کھاؤ گے، آپ صبح سے شام تک کھانا نہیں کھا رہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ شراب، جوا، سور کا گوشت، حدیث میں کتے کا تذکرہ، گدھے کا گوشت، پالتو گدھا، اسی طرح سے حرام مال، اللہ تعالیٰ نے تو اسے 24 گھنٹے کے لیے حرام قرار دیا، تو آپ کو اسے 24 گھنٹے حرام ماننا چاہیے۔ جس طرح جائز کھانا پینا آپ کے لیے روزے کے حالت میں فجر سے لے کر مغرب تک حرام ہے، تو حرام چیزیں تو 24 گھنٹہ حرام ہے، تو اس کو آپ کیسے اس کو حلال سمجھ سکتے ہیں؟ تو روزے کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ آدمی حلال چیزوں کو حلال اور حرام چیزوں کو حرام تصور کرے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزیں تو اس سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ روزے کا ایک اہم ترین پیغام ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روزے کے ذریعے حرام چیزوں کو چھوڑنا سیکھ لیں تو ایسی صورت میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ روزے کا ہم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔